الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم برادر عزیز مولانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشف جانثار حیدر کرار ہوں میں، کاشف جانثار حیدر کرار ہوں میں، فاطمہ زہرا کے بچوں کا نمک خوار ہوں میں. حضرات، یہ بہت ہی مبارک محفل، بہت ہی مبارک مقام پر، بہت ہی مبارک تاریخ میں منعقد کی گئی ہے. چند باتیں فضائل کے حوالے سے اور چند باتیں اصلاح کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوا اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا انشاءاللہ. حضرات، مولائے کائنات سیدنا علی المرتضی حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا کل ہی یوم ولادت گزرا ہے، اور ساری دنیا میں اس شاخ حیدر کرار نے جشن ولایت حیدری منایا ہے. حضرات، جب کوئی شخص اگرچہ کہ خود بڑا نہ ہو لیکن کسی بڑے کے گھر میں پیدا ہو جائے، یا خود بھی بڑا ہو اور بڑے کے گھر میں بھی پیدا ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے نا وہ عزت والا ہے، اس کی وجہ سے اسے بھی عزت عطا کی جاتی ہے. دنیا اسے عزت سے دیکھتی ہے کیونکہ جس کے گھر میں پیدا ہوا وہ عزت والا ہے. کوئی بڑا انسان جو عزت دار ہے اس کے گھر میں کوئی پیدا ہو جائے تو اس پیدا ہونے والے کی دنیا کی نگاہوں میں عزت بڑھ جاتی ہے. علی وہ نہیں جو کسی بندے کے گھر میں پیدا ہوا، علی وہ ہے جو خود پروردگار کے گھر میں پیدا ہوا ہے. علی وہ ہے جس کی پیدائش کے لیے اللہ نے کسی گھر کو منتخب نہیں کیا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ علی کے گھر سے اونچا بھی کسی کا گھرانہ رہے. علی کے گھر سے اونچا بھی کسی کا گھرانہ رہے، اللہ یہ نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اللہ نے علی کو اپنے گھر میں پیدا کروایا. نعرہ حیدری، نعرہ سبحان. اور علی کی خصوصیت یہ ہے کہ علی پیدا ہوئے خدا کے گھر میں اور پرورش پائی مصطفیٰ کے آنگن میں ہے. سبحان اللہ. علی کی پیدائش اللہ کے گھر میں ہے، پرورش مصطفیٰ کے گھر میں ہے، اور شہادت اللہ کے گھر میں ہے. اقبال فرماتے ہیں کسیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. کائنات میں ایسی سعادت کسی کو ملی ہی نہیں جو کعبے میں پیدا ہوا اور مسجد میں شہادت پائی ہے. اس ذات کو دنیا حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے. مولائے کائنات وہ ذات ہے، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس گھر سے بڑا کوئی گھر رہے. آپ غور کیجئے، امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ الصواعق المحرقہ میں نقل فرماتے ہیں شجر طوبہ جو جنت کا درخت ہے اس کے فضائل اور ہیں، وقت کم ہے، میں بس شجر طوبہ کا ذکر کرتا ہوا گزروں. سرکار نے فرمایا کہ شجر طوبہ جو جنت کا درخت ہے وہ درخت لگا ہوا جنت میں ہے. حضور فرماتے ہیں اس کی جڑ علی کے گھر میں ہے.
اس کی جڑ کہاں ہے؟ علی کے گھر میں ہے۔ ہمارا ایمان کہہ اٹھا یقیناً حقیقت ہے، لیکن فقط شجر طوبہ کی جڑ علی کے گھر میں کہاں، ساری جنت کی مالکن علی کے گھر میں ہے۔ ساری جنت کی مالکن علی کے گھر میں، جنت کے شہزادے علی کے گھر میں، امام زین العابدین کے سجدے علی کے گھر میں ہے، امام باقر کی عظمتیں علی کے گھر میں ہے، امام جعفر صادق کی صداقت علی کے گھر میں ہے، امام موسیٰ کاظم کی شان علی کے گھر میں ہے، امام موسیٰ رضا کی تسلیم و رضا کی کیفیت علی کے گھر میں ہے، امام علی تقی جواد کی سخاوت علی کے گھر میں ہے، امام علی نقی علی کے گھر میں ہے، حسن عسکری علی کے گھر میں ہے، 12 اماموں کی امامت علی کے گھر میں، غوث جیلانی علی کے گھر میں ہے، خواجہ اجمیری علی کے گھر میں ہے، محبوب الہی علی کے گھر میں ہے، صابر کلیری علی کے گھر میں ہے، بندہ نواز کے سودراز علی کے گھر میں ہے، شرف الدین سہروردی علی کے گھر میں ہے، حضرات یوسفین علی کے گھر میں ہے۔ ارے علی کا گھر ہے ہی ایسا، اللہ بتا رہا ہے علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیدر کرار کو اس قدر فضائل سے نوازا ہے۔ وہ تاجدار حالہ تھا، وہ بادشاہ لافتہ، وہ ایسی ذات ہے، رب کریم نے ایسے فضائل آپ کو عطا فرمائے۔ امام حاکم فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ کائنات صحابہ میں جس کے فضائل سرکار نے سب سے زیادہ بیان فرمائے وہ علی مرتضیٰ۔ سب سے زیادہ فضائل جس کے بیان کیے گئے وہ کون؟ علی مرتضیٰ۔ سرکار کی نگاہ پاک دیکھ رہی تھی آئندہ علی کے ساتھ کیا کیا حالات پیش ہونے والے ہیں، آئندہ کیسے کیسے فتنے علی کے زمانے میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ سرکار کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، سرکار نے بعد میں پیدا ہونے والے فتنوں کی کمر پہلے توڑ دی اور علی کی شان کو جا بجا بیان فرمایا۔ 1,24,000 25,000 صحابہ کو گواہ بنا کر مصطفیٰ نے حیدر کرار کا ہاتھ تھاما، فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ آپ غور کیجئے، صرف ہم محبت نہیں کرتے علی سے، مستند کتب اہل سنت سے پڑھ رہا ہوں، امام ابن حجر مکی نے بھی نقل فرمایا سوائق المحرقہ کے اندر کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مولا کائنات کے ساتھ کسی مقام سے گزر رہے تھے، راستے میں خربوز نظر آیا تو مولا کائنات نے فرمایا بلال خرید لو۔ آپ نے خرید لیا، کچھ آگے گئے، اس کو کاٹا آپ نے، تو جیسے ہی آپ نے کاٹا ہے تو اس کے اندر سے کیڑے نکلے اور بدبو آ رہی تھی۔ سیدنا بلال نے عرض کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات جانتی ہے کہ میں علی ہوں، اور جس کے دل میں میری محبت ہے یہ پھل بھی جانتا ہے کہ میں علی ہوں۔ اگر اس کے دل میں میری محبت ہوتی تو یہ خوشنما ہوتا، یہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے اس میں کیڑے نکلے۔ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا اور حیران ہو گیا کہ پھل میں علی کی محبت نہ ہو تو کیڑے پڑ جاتے ہیں، دل میں علی کی محبت نہ ہو تو خبروں میں کیڑے پڑیں گے۔ بے شک، پھل میں علی کی محبت نہ ہو، امام ابن حجر مکی سے پوچھئے روایت کہاں سے آئی ہے، اور مستند روایت کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ میں سوچنے پہ حیران ہو گیا، پھل میں علی کی محبت نہ ہو اس میں کیڑے پڑ گئے، دل میں علی کی محبت نہ ہو تو پھر خبروں میں کیڑے پڑیں گے۔ علی کی محبت کیا ہے آپ سنیے، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کی محبت میری امت پر اسی طرح واجب ہے جس طرح اولاد پر باپ کی محبت واجب ہوتی ہے۔ علی کی محبت میری امت پر اسی طرح واجب ہے۔ بے شمار فضائل سرکار نے مولا کائنات کے بیان فرمائے، یہاں تک حضور نے فرمایا کہ علی قاسم جنت و جہنم ہے، قیامت کے دن تقسیم ہوگی جنت و جہنم علی کے ہاتھوں سے۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ جنت کا مجدہ پائے گا، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن ہم تو پکے علی والے ہیں الحمدللہ،
ہم پکے علی والے ہیں. اور یاد رکھیے غوث اعظم کے عقیدے میں, غریب نواز کے عقیدے میں, محبوب الہی کے عقیدے میں, بنٹا نواز کے عقیدے میں, مجدد الفیضانی کے عقیدے میں, یا امام انوار اللہ فاروقی کے عقیدے میں علی والا وہی ہے جو ابو بکر پہ قربان ہونے والا ہے. علی والا وہی ہے جو فاروق اعظم پہ قربان ہونے والا ہے. جو علی کا نام لے اور صدیق و فاروق کو نہ مانے وہ جھوٹا ہے, کیونکہ علی نے صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے, علی نے فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے, اور دنیا کو بتایا ہے میری محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں, ان کی محبت تمہارے اوپر لازم ہے. ان کو چھوڑ کے تنہا میری بات کرنے کی کوشش نہ کرنا, ان کو برا بھلا کہہ کے میری بات کرنے کی کوشش نہ کرنا. آپ یاد رکھیے محبتوں کا یہ ماحول, یہ کیفیات ہے کہ ایک مرتبہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے, اور دربار مصطفیٰ میں دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر ہیں اور دیگر صحابہ بیٹھے ہیں. اتنی بڑی تعداد ہے صحابہ کی, مسجد نبوی مکمل پر ہو چکی ہے. مولا کائنات حاضر ہوئے, بیٹھنے کے لیے مولا علی کو جگہ نہیں ہے. سرکار نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی, توجہ فرمائی سرکار نے کہ کون علی کو اپنی جگہ ہٹ کے جگہ دے گا. تو سرکار نے دیکھا, مجمع نے دیکھا, سیدنا صدیق اکبر بازو ہٹ گئے اور ہٹ کے سیدنا علی سے فرمایا یا ابو الحسن آپ تشریف لائیے. مولا کائنات تشریف لائے, صدیق اکبر اور سرکار مدینہ کے درمیان بیٹھ گئے. یہ کیفیت دیکھی, میرے سرکار مسکرائے, سرکار مسکرائے اور ایک جملہ فرمایا, جب پڑھتا ہوں تو ایسا دل وجد کرنے کو دل چاہتا ہے. میرے سرکار نے فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل, اے ابو بکر فضیلت والے کی فضیلت کو فضیلت والا ہی پہچانتا ہے, فضیلت والے کی فضیلت کو فضیلت والا ہی پہچانتا ہے. حضرات ہم تمام کا ادب و محبت کرنے والے, اور رہی بات مولا کائنات کی, وہ ہمارے آقا ہیں, وہ ہمارے پیر ہیں. وہ صرف ہمارے پیر نہیں ہیں, مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا لئی, ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے. کائنات میں سارے سلاسل حیدر کرار کی چوکٹ سے ہے, چاہے قادریہ ہو, چشتیہ ہو یا سہروردیہ ہو, نقشبندیہ کی ایک بڑی شاخ ہے جو مولا کائنات سے ہے, ایک شاخ ہے جو سرکار صدیق اکبر سے ہے. لیکن علی کے دروازے کے بغیر حضرت مجدد الفیضانی رحمت اللہ علیہ, یہ وہ نام ہے جس کو سب اپنا مانتے ہیں, اور جن کا نام آ جائے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں. مجدد الفیضانی شیخ احمد سرندی فاروقی مکتوبات امام ربانی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں جس کو ولایت دی اور قیامت تک جس کو ولایت دی جائے گی, ان تمام کو ولایت ملے گی تو علی کے فیضان سے ملے گی. پھر اس کے بعد ایک اور بات فرمائی, یہ تو چلیے آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن مجدد الفیضانی کا عقیدہ دیکھیے. مجدد الفیضانی ارشاد فرماتے ہیں صرف اس امت میں نہیں, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں میں جتنے ولی پیدا ہوئے ان کو بھی ولایت علی کی چوکھٹ سے ملی. اور یہ مجدد الفیضانی کا عقیدہ ہے. ہم اپنے سے کچھ نہیں بول رہے ہیں, ہم اپنے اکابرین کی بات پیش کر رہے ہیں, ان کی بات پیش کر رہے ہیں جن پہ کوئی فتویٰ لگانے کے لیے 100 مرتبہ سوچے گا. حقیقت یہ ہے کہ جس کو ولایت ملی ہے وہ حیدر کرار کے آستانے سے ملی ہے. ایسی عظیم ذات مولا کائنات کی فضائل بے شمار ہیں اور بہت آمد ہے, لیکن وقت کی بہت قلت ہے. میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایسی عظیم ذات کی جب آپ زندگی دیکھیں گے تو آپ نے مزدوری فرمائی ہے. کیا ضرورت تھی اس ذات کو مزدوری کرنے کی؟ وہ ہاتھ اٹھاتے تو جو چاہے حاضر ہو جاتا. ارے وہ اللہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ نازل کیا, کیا وہ آل محمد کے لیے من و سلوہ نازل نہ کرتا؟ اور کیا بڑی بات تھی آل محمد کے لیے اتر جائے. ارے آل محمد تو آپ اندازہ کیجئے, آج اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے, ہم اس کو نکالیں گے. اب مسجد اقصی کو گرائیں گے, تابوت سکینہ نکالیں گے. آپ پوچھئے تابوت سکینہ کیا ہے؟ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ. اللہ فرما رہا ہے وہ تابوت سکینہ, قرآن کہہ رہا ہے وہ تابوت سکینہ جس کے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہیں, اور اس کو فرشتے اٹھاتے ہیں, فرشتے اٹھاتے ہیں.
میں پڑھ کے سوچنے لگا اللہ اکبر، آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات اللہ فرشتوں سے اٹھاتا ہے، آل محمد کے تبرکات کا عالم کیا ہوگا، آل محمد کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، آل محمد کی شخصیات کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن مولا کائنات یہ بتانا چاہتے تھے، ارشاد فرمایا ایک مقام پر کوئی مزدور عقل حلال کما کر آئے تمہارے پاس، اس سے مصافحہ کرو، اس سے مصافحہ کرو، وہ پورا دن اللہ کی عبادت میں گزار کے آ رہا۔ لیکن آج حالات کیا ہے، ہم کو خالی کمانا ہے، حلال سے مطلب ہے نہ حرام سے مطلب ہے، جائز سے مطلب ہے نہ ناجائز سے مطلب ہے، نام لینا ہے بڑے بڑوں کا، کمانا وہ ہے جو اپنے کو سمجھ میں آیا۔ اور بولے تو بول رہے ہیں، ایک صاحب تو کھلا میرے کو بول رہے ہیں صاحب صحیح ہے صاحب بات تو، مگر کاروبار میں اتنا تو چلتا، کاروبار میں اتنا تو چلتا۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بھائی شریعت آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اتنا چلتا نا اتنا چلتا، جتنا بولے اتنا ہی چلانا پڑتا، اپنی حیثیت میں رہ کے بات کرنا پڑتا۔ یہ قرآن اور حدیث ہے، کوئی بدل نہیں سکتا، اتنا اتنا چلنے کی بات ہی نہیں کرنا یہاں پہ، یا جتنا بولے اتنا ہی چلانا پڑتا۔ ایک آدمی خریدا 100 روپے میں آپ کے پاس کوئی سامان خریدنے آیا، آپ بولے میں کم نہیں کر سکتا، انہیں بولا 90 پہ دے دو، آپ بولے میں خود 95 میں خرید کے لایا، جبکہ آپ لائے 70 روپے میں، آپ لائے 80 روپے میں، آپ اس کو بولے میرے کچھ 95 میں ملا، اب انہیں وہ چیز 10 لاکھ کی خریدے آپ کے پاس سے، وہ سب حرام ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ اور آپ یہ جب کما کے لا رہے ہیں نا تو اپنی اولاد کو نوالا کھلا رہے ہیں، مت سمجھیے جہنم کے انگارے آپ کے بچوں کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ ہاں یہ مت سمجھیے کہ آپ یہ پیسہ کھلا کے آپ کی اولاد کی خواہشات پوری کر رہے ہیں، نہیں، اولاد کے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں آپ۔ اور اولاد نافرمان ہونے پر رونے سے پہلے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے لقمہ کون سا کھلایا تھا اسے، اگر میں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اس کو حلال کھلاتا یہ میرا نافرمان نہ ہوتا۔ آج اولادوں کی نافرمانی کا اہم سبب حرام لقمہ ہے، حرام لقموں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور یہ تو ٹرینڈ چل گیا، اب رمضان شریف آ گیا، سال بھر عمرہ، رمضان میں عمرہ، سال بھر جو چاہے کرو، رمضان میں عمرے کو چلے جاؤ۔ سنیے سرکار کیا فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، اور یاد رکھیے اپنی آنکھوں کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، زبان کا بولا غلط ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، میرے سرکار فرماتے ہیں ایک آدمی احرام کی حالت میں بہت دور سے آیا اور پراگندہ بال، داڑھی بکھری ہوئی اور بہت تھکان کے عالم میں آ کے اس نے کعبے کے صحن میں 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے رب کو پکارا، یا ربی یا ربی یا ربی۔ وہ اپنے رب کو پکارتا رہا، دعائیں کرتا رہا، صحن کعبہ میں احرام کی حالت میں دعا کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اس کی دعا اس کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں گئی، احرام کی حالت میں ہے، تھکا ماندہ آیا ہے، صحن کعبہ میں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس کی دعا کیسے اوپر جائے گی اور اللہ اس کی دعا کیوں سنے گا؟ کیونکہ اس نے جو کھانا کھایا ہے اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے۔ پیٹ میں لقمہ حرام ہو تو احرام کی حالت میں حرم کعبہ میں جانے کے بعد بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج جو پریشانی کا رونا رو رہے نا، ہم سدھر رہے نہیں حالات، دعائیں کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، بیوی بچے بھی کر رہے ہیں، ذرا کھا رہے ہیں کیا وہ بھی دیکھو، ذرا جو ڈال رہے ہیں نا وہ دیکھو۔ سب سے بڑا تقویٰ پیٹ کا تقویٰ ہے، یہ خراب ہوا تو سب خراب ہو جاتا، اور حق بات تسلیم کرنے کو دماغ کام نہیں کرتا۔ جب یہ بات یاد رکھیے، جب قرآن حدیث آپ کے دل و دماغ پہ اثر نہ کرے، سمجھ لیجئے حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا ہے، اور وہ حرام کا لقمہ اپنا اثر بتائے بغیر نہیں رہتا، اثر بتائے بغیر نہیں رہتا۔ آپ غور کیجئے کہ صحن کعبہ میں دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری کیا دعائیں قبول ہوں گی؟ حرام کا لقمہ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، جان بوجھ کے حرام کھاتے ہیں۔ ارے یا تو حال یہ ہے رشتہ داروں کا کھا گیا، بھائی بہنوں کا کھا گیا، کس کا بھی نہیں چھوڑ رہا، چپ کا کھا لے کے پھر منہ پوچھ کے بیٹھے ہوئے، میں اچھا کما لیا، میں اچھا کھا لیا، سب کا کھا کے بیٹھے ہوئے۔ جب فرشتے خبر میں بغیر گنے کے شروع ہوتے ہیں نا، جب سمجھ میں آئے گا کیا کھایا تھا، کس کے واسطے چھوڑ کے آیا تھا۔ اور موت دور تو ہے نہیں کسی کی، کوئی بول سکتا میری موت دور ہے؟ کوئی بول سکتا میں 100 سال 50 سال زندہ رہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اسرائیل علیہ السلام،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی نہیں آؤں گا. جا کے اللہ تعالیٰ سے عرض کیے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ سے کہو کہ گدھا جو اس کے سامنے کھڑا ہے اس کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرے. جتنے بال اس گدھے کے موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے سے گزر جائیں گے اتنے سال اس کی عمر میں اضافہ کر دوں گا. گئے جا کے اسرائیل علیہ السلام نے عرض کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنے سال جب اضافہ ہو جائیں, جب اتنے سال ختم ہو جائیں گے تب کیا ہوگا؟ اسرائیل نے کہا پھر بھی موت تو ہے, وہ آ کر رہے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا ہے تو پھر چلو, ابھی چلے جائیں جب جانے کی بجائے. آپ غور کیجئے, موت نے کسی کو نہیں چھوڑا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اولیاء کی ایک جماعت نے دعا کی, اے اللہ قبرستان کے مردوں سے ہمیں معلوم کروا کہ ان کے اوپر کیا گزری ہے. تو جب انہوں نے دعا کی تو قبرستان میں ایک قبر سے مردہ باہر آیا. اس نے کہا مجھے دفن ہو کے 50 سال گزر گئے ہیں لیکن موت کی شدت ابھی بھی میری نسوں میں محسوس کر رہا ہوں. میرے کو آپ کو سب کو گزرنا ہے بھائی, سب کو گزرنا ہے, کوئی بچنے والا نہیں ہے. آج کسی کا جنازہ اٹھا, کل میرا اٹھے گا یا آپ کا اٹھے گا. اس کے اٹھنے سے پہلے توبہ کر لو, اس کے اٹھنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو, اس کے اٹھنے سے پہلے حرام کمائی سے توبہ کر لو. مولا کائنات کا نام لینے والوں, مولا کائنات نے جو درس دیے بہت ہیں. ہر لمحہ آپ کی زندگی کا ہمارے لیے مشعل راہ ہے, لیکن عقل حلال کے متعلق جتنے ارشادات مولا علی کے ملیں گے آپ کو کسی کے نظر نہیں آئیں گے. علی کے چاہنے والوں, علی کے نقش قدم پہ چلو. یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے. آخری بات سنا رہا ہوں, اجازت ہے تو سناتا ہوں. ہے اجازت ہے؟ اس سے پہلے آخری بات بولا پھر کس طرح بولیں گے آپ لوگ. ایک آخری بات سناتا ہوں کہ یہ لقمہ کہاں تک اثر کرتا ہے. حضرت بایزید بستامی سبھی نام جانتے ہیں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب کہیں سے بھی گزرتے, اولیاء وہاں موجود ہوتے تو آپ کے ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے. ایک گلی ایسی تھی کہ اولیاء کی جماعت بیٹھتی تھی اور بایزید جیسے ہی گلی میں داخل ہوتے وہ سب کے سب ادب سے کھڑے ہو جاتے. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت بایزید تشریف لائے, لیکن اولیاء کچھ اٹھنے لگے تو ان میں سے ایک ولی نے کہا بیٹھو بیٹھو, اب بایزید وہ کیفیت والا نہیں رہا. اللہ اکبر, بایزید وہ کیفیت والا نہیں رہا, بیٹھ جاؤ, اس کے ادب کی اب ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر, حیران ہو گئے اور جا کے کونے میں بیٹھ گئے, رونے لگے, میرے مالک کیا غلطی ہو گئی جو تیرے محبوبوں کی نظر سے گر گیا میں. جواب آیا بایزید ایک مرتبہ کل ایک آدمی سے تم نے کھجور خریدے تھے, وہ کھجور کا تھیلا لے کر جا رہا تھا, اس کا تھیلا تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا, ایک کھجور اس کے تھیلے سے گرا, لیکن تم نے سمجھا کہ یہ تمہارا کھجور ہے, تم نے اٹھا کے کھا لیا. اس کی نحوست ہے, اولیاء کی نظروں سے تمہیں گرا دیا گیا. آپ غور فرمائیے, ایک کھجور مقام ولایت سے نیچے لا دیتا ہے, ہمارا کیا حشر ہو رہا ہوگا. سچ دیکھے نہ جھوٹ دیکھے, رہن سینٹروں پہ ہمارے لوگ کھڑے ہوئے, مارواڑی کی دکان پہ ہمارے لوگ کھڑے ہوئے, سردارجیاں ہمارے محلوں میں بکا لے کے روز پھر رہی. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہر گلی میں سود خور کا گھر. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 17 طرق سے روایت میں نے خود پڑھی ہے. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا سود کا ایک آنا روپے میں ہے 4 آنے. حضور نے فرمایا سود کا لینا 1 آنا. سود کا لینے والا یا دینے والا وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنی سگی ماں سے 35 مرتبہ زنا کیا ہے. تو لاکھوں کھا جا رہے صاحب, ولیمہ کرنے کے واسطے سود پہ پیسے لے رہا. کون کرو بولا, یہ دکھاوے کا پیکیج کون چلاؤ بولا, نہیں بچی والے اتنا کرے ہم بھی کرنا. اچھا بچی والے یہ رکھے رسم میں, اب ہم بتائیں گے ولیمے میں. کیا تماشا ہے صاحب, شادی کو کمپٹیشن کا میدان بنا دیے. تھوڑی تو ہمیں شرم کرنے کی ضرورت ہے. شادی سنت ہے حضور کی. ارے ایک زمانہ تھا 25-30 سال پہلے آپ نے دیکھی ہے شادیاں, ایک بسکٹ اور ایک پیالی چائے پہ شادی ہوتی تھی. دیکھیے نہیں دیکھے آپ لوگ؟ میں تو دیکھا, آپ لوگ بڑے تو میرے سے اچھا دیکھے ہوں گے, کرے بھی ہوں گے. ایک پیالی چائے عثمانیہ بسکٹ پہ شادی ہو جاتی تھی. آج وہ بچیاں اپنے پوتروں کو اپنے نواسوں کو گود میں کھلا رہی ہیں, اور دوسری طرف آج 5-5 لاکھ کے شادی خانے, 25-25 لاکھ کی شادی کے بعد سال بھر میں طلاق, 6 مہینے میں طلاق, ایک بچہ ہوا طلاق. وجہ کیا ہے؟ وہ سادگی کی برکت تھی, یہ دکھاوے کی نحوست ہے.
اس سے توبہ کی ضرورت ہے. یہ دکھاوے کی چکر میں حرام کھا رہا، سود پہ لے جا رہا، سود حرام رہن، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. خدا کے لیے توبہ کریے اور اپنے دوستوں کو بچائیے. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے، آپ ان کو حلال کا لقمہ کھلائیے. چاہے ماحول کیسا ہو، آپ کی اولاد فرما بردار بھی ہوگی، عزت دار بھی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مولا کائنات کا فیضان عطا فرما. مولا کائنات کے فیضان سے ہمارے وجود کو، ہمارے قلوب کو روشن و منور فرما. مولا کائنات کا آپ کے شہزادوں کا صدقہ اتارا عطا فرما. اور اس خواجہ خواجگان آج جس کی ولادت کا دن ہے، حضور خواجہ غریب نواز کی ولادت کا صدقہ عطا فرما. آپ کے تصدق ہم تمام کی تمام مصیبتوں کو آسان فرما دے. دیش نکاحی بچیوں کے لیے جوڑوں کا انتظام فرما. اے اللہ اپنے کرم سے مولا کائنات اور خواجہ خواجگان کے صدقے یہاں جتنے بیٹھے ہیں، جس کی جو پریشانی ہے اپنے کرم سے ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے یہاں جتنے زندہ ہیں، جتنے موجود ہیں، جن میں سے جس کے ماں باپ زندہ ہیں، اے اللہ ان کی عمر دراز فرما. ماں باپ کا سایہ اولادوں کے سر پہ تا دیر قائم فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، آج چاہ کے بھی اولاد اپنے ماں باپ سے مل نہیں سکتی، ان کا چہرہ دیکھ نہیں سکتی، میرے مالک ان کے لیے اولاد کو ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. آمین یا الہی. ای دعا ازمن گردت قبول استفیل پنجتن بحر غوث اعظم و خواجہ خواجگان زمن استفیل بندہ نواز سلطان و خواجہ دکن لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء العاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.